حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ افضل القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت. اور مسند عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ 2/3 قرآن کے مساوی ہے. بہرحال یہ اس کی فضیلت کے لیے کچھ میں نے حوالے آپ کو دے دیے. اب آئیے چوتھی بات، یہ نماز کا جزو لازم ہے. اصل نماز یہی ہے. یہ تو بعد میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناؤں گا انشاءاللہ، اگلا جو درس ہوگا اس کے حوالے سے بہت سی باتیں واضح ہوں گی. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو 4 رکعتیں جو ہے وہ سری ہیں. مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لیں اپنے دل میں یا پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے. ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو امام کی قرأت ہی آپ کی بھی قرأت ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے.
اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہیں کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا لہ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ اب آئیے اصل نماز سورہ فاتحہ ہے، اس کو میں اصل میں عرض کروں گا جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ایک حدیث قدسی کے اعتبار سے کہ جس میں الفاظ آتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، فنصف لی و نصف لعبدی ولعبدی ما سال، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا میں نے دیا۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی اس حدیث پر انشاءاللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ان الفاظ کے بعد پھر ساری شرح بیان کی گئی ہے سورہ فاتحہ کی کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی کا بیان کیا۔ جب بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ولعبدی ما سال، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، کس معنی میں؟ یہ معاہدہ ہے میرا اور میرے رب بندے کا کہ میری ہی بندگی کرے گا، مجھے سے مدد مانگے گا، اور جو اس نے مدد مانگی ہے میں نے دی، گرانٹڈ۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ اس اعتبار سے اصل نماز قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اس صلاۃ کے اعتبار سے جان لیجئے کہ اس کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ ہی کی شرح آئی ہے، تو گویا کہ اصل نماز سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور اس کا جو تمہیدی مضمون آ جائے، اس کی آیات کا معاملہ جو ہے 7 آیات متفق علیہ، سب کے نزدیک 7 آیتیں۔ اب دیکھیے گڑبڑ واقع ہو جائے گی، شوافع کے نزدیک، اہل حدیث حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، تو آیت نمبر 1 ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہو گئی، لیکن آخر میں آ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 آیتوں کو انہوں نے ایک بنا دیا، اس لیے تعداد 7 کی 7 رہ گئی۔
چونکہ سبع من المثانی قرآن میں آ چکا ہے، حدیث میں آ چکا ہے، یہ 7 ہیں جو دہرائی جانے والی ہیں، لہذا تعداد کے اعتبار سے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چاہے کسی نے آیت بسم اللہ کو اس کا جز مانا تو اس نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان دونوں کو ایک آیت مانا ہے۔ لکھنے میں بھی آتا ہے، ان دونوں کے درمیان گول دائرہ نہیں آتا، 5 لکھا ہوا ہوتا ہے۔ گول دائرہ آیت کے مکمل متفق علیہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی در حقیقت کسی بنیاد پر ہیں۔